بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، رپورٹس لانا بھی تو بہت ضروری ہے، اور بے شک کام بھی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ پریا کو اپنے ساتھ لے جائیے گا اور جلدی واپس آنے کی کوشش کریے گا، باقی اللہ بہتر کرے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے اجازت دی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ ریلیکس رہیں، آپ کی بیٹی کو وقت پر بحفاظت گھر پہنچا دوں گا۔ وہ انہیں یقین دلاتا باہر نکل چکا تھا۔ اس کے خوبرو چہرے پر خوشگوار دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ پریا دوپہر میں بابا کو دیکھنے کے لیے آئی تو بابا نے اسے بتایا کہ صبح دامیش ان کے پاس آیا تھا اجازت لینے کے لیے، دادی کی کوئی رپورٹ لانی ہے ہسپتال سے، کیونکہ ہسپتال کافی دور ہے تو انہیں آنے میں کافی وقت لگ جائے گا اور رپورٹس لانا بھی بے حد ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ بابا کی بات کا وہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکی تھی۔ بابا کو وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی، جبکہ دامیش کے جھوٹ پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مہریش نے بھی کہہ دیا تھا کہ اسے کسی بھی حال میں اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی تو ممکن تھا کہ مہریش اس کے بابا کا علاج کروانے سے انکار کر دے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ کیا کرے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بابا کی بات سن کر وہ واپس دادی کے پاس چلی آئی تھی۔ دادی نے بھی اسے بتایا تھا کہ دامیش کوئی رپورٹ لانے کے لیے پریا کو شام گھر سے ہی پک کرے گا، تو وہ تیار رہے۔ پریا نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ 5 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آ چکی تھی تاکہ اپنی تیاری مکمل کر لے۔ وہ اسے کہاں لے کر جانے والا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہاں جا کر اس نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو اسے یاد تھا جس دن اس نے اس سے شادی کے لیے ہاں کی تھی، کس طرح وہ اسے اپنی باہوں میں بیچ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت کو وہ اب تک بھول نہیں پائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے ریلیشن شپ کو وقت دینا چاہتا ہے، مطلب اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ امیر لوگوں کا وقت گزارنے کا انداز کیسا ہوتا ہے یہ تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی اور اس سے کسی بھی بدتمیزی کی امید کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر اس نے اس کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی تو وہ سارے لحاظ بھول جائے گی۔ اسے اپنی عزت سے زیادہ عزیز اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر حرف اس کی عزت پر آیا تو وہ بھی چپ نہیں بیٹھے گی، کیونکہ وہ دامیش کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہرگز نہیں بنانا چاہتی تھی جس طرح کے تعلق امیر لوگ بناتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہتی تھی اور دامیش کے ساتھ یہ چند دن کا رشتہ بھی لمٹ میں ہی رہتا تو بہتر تھا۔ وہ گھر واپس آ گیا تھا اور یہاں آنے سے پہلے وہ سیدھا اپنے بنگلے کی جانب گیا۔ وہاں دادی سے مل کر اس نے سب سے پہلے چینج کیا، فریش ہوا اور پھر اسے لینے کے لیے نیچے آیا۔ دامیش کے آنے کی خبر ملتے ہی وہ بابا سے اجازت لے کر حجاب میں چہرے کے علاوہ پورا جسم چھپاتی باہر آ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر کھڑا اسے آتے دیکھ کر گاڑی کی فرنٹ ڈور کھول چکا تھا۔ یہ تم میرے ساتھ یوں جایا کرو گی؟ وہ اسے پوری طرح پردے میں قید دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں سر، میں کہیں پر بھی باہر جاتی ہوں تو ایسے ہی جاتی ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو دامیش مسکرا دیا۔ بہت اچھی بات ہے، تمہیں ایسے ہی جانا چاہیے، سب سے چھپ کر، لیکن تم میرے ساتھ جا رہی تھی اس لیے پوچھا تھا، اور ویسے بھی تو ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، لیکن اگر تم اس میں بہتر محسوس کرتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پریا گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ احتیاط سے دروازہ بند کرتا اپنی سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے تمہیں اس طرح سے دیکھ کر، عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کی تو اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ حیرت ہے مجھے آپ جیسے امیر شخص کو اس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں۔ میرے حساب سے تو آپ کو آج کل کی ماڈرن اور بے باک لڑکیاں پسند ہونی چاہیے۔ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی پسند جان کر اسے سچ میں حیرانگی ہوئی تھی۔ دامیشا جیسے نک چڑھے مغرور امیر زادے کو اس کے جیسی لڑکیاں کیسے پسند تھی؟ وہ تو ابھی تک حیران تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔
جبکہ وہ تو اپنے آپ کو بالکل ایک عام سی لڑکی سمجھتی تھی۔ دامیش شاہ اگر کسی اور کی زندگی میں آتا تو شاید وہ اتنی حیران نہ ہوتی، لیکن پریا جو اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی مصیبتوں سے پہلے ہی بری طرح الجھی ہوئی تھی، وہ اپنی زندگی میں ایک شہزادے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی جس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی اچھا نہ ہوا ہو۔ بھلا اس کے ساتھ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے دامیشا جیسے انسان کی پسند بن سکتی ہے؟ وہ خود ہی اب تک الجھی ہوئی تھی، اور مہریش کو کیسے یقین تھا کہ دامیش اسے شادی کے لیے پرپوز کرے گا؟ اس کی تو سوچ ابھی تک یہیں سے ہی آگے نہ گئی تھی کہ دامیشا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو ابھی تک اسے متاثر کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک اسے متاثر کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ رہی ہوتی اگر پہلے ہی دامیش اس کے سامنے اپنے دل کی بات نہ کہتا۔ وہ سیدھے سادے الفاظ میں اپنی محبت کا اقرار کر چکا تھا۔ اگر پریا کی جگہ یہاں کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اپنی قسمت پر ناز کرتی کہ دامیش شاہ نے اسے شادی کے لیے چنا ہے، اسے اپنی محبت کا اقرار دیا ہے۔ وہ تو اپنی قسمت پر ناز بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ پہلے تو صرف اسے دھوکہ دے رہی تھی کہ اس کے ساتھ محبت کا جھوٹا ناٹک کر رہی تھی، اس کی محبت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ کتنی خود غرض تھی نا وہ اپنے بابا کے لیے وہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سر، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اسے جولری شاپ کے باہر گاڑی روکتے دیکھ کر پریشانی سے کہنے لگی۔ کیونکہ ہم یہاں سے تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت سی انگوٹھی لینے والے ہیں جو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ اس انگوٹھی کو تم میری طرف سے پہلا گفٹ سمجھ لینا۔ آرڈر دے کر گیا تھا، پتہ نہیں تیار ہوئی ہوگی یا نہیں۔ مجھے وہ گفٹ بہت پسند آیا تھا۔ آؤ چلو۔ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا تو وہ نروس سی ہو گئی۔ ایم سوری سر، لیکن مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے۔ میں تو بس آپ کے ساتھ دادی کی رپورٹس لینے آئی تھی، مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، پلیز واپس چلتے ہیں۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تم سے نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں تمہیں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی ہماری انگیجمنٹ پر مجھے تمہیں کوئی نہ کوئی تحفہ تو دینا ہوگا نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ انگیجمنٹ؟ آپ نے تو مجھے منگنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی باتیں اسے کنفیوز کر رہی تھی اور خوف زدہ بھی۔ وہ ان سب چیزوں کو کس طرف لے کر جا رہا تھا؟ اس میں بتانے والا کیا ہے پری؟ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ صرف وقت نہیں گزارنا چاہتا، میرا ارادہ تمہیں اپنی عزت بنانے کا ہے، تم سے شادی کر کے اپنا گھر بسانے کا ہے۔ میں کوئی آج کل کے آوارہ لڑکوں کی طرح ٹائم پاس نہیں کر رہا تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں اپنی گرل فرینڈ نہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے ساری دنیا کے سامنے تمہیں پرپوز کرنا ہے، سب کو دکھانا ہے اپنی پسند کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر وہ کون سی لڑکی تھی جو دامیش شاہ کے معیار پر پوری اتری ہے۔ بہت لوگوں کو انتظار تھا کہ آخر کون ہوگی وہ لڑکی جس سے میں شادی کروں گا۔ اب تو ان سب کا حق بنتا ہے یہ جاننے کا کہ آخر میری پسند ہے کون۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ پریا پریشان سے سن رہی تھی۔ لیکن سر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ان سب چیزوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے، نہ تو اپنے بابا کو اور نہ ہی دادی کو۔ لیکن میں اب کسی سے بھی مزید اس بارے میں کچھ نہیں چھپانا چاہتا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان سب چیزوں میں مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم بھی اپنے آپ کو شادی کے لیے تیار کرو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم اپنے بابا کی بیماری کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب سے تمہاری ہر پرابلم میری پرابلم ہے، اور وہ صرف تمہارے ہی بابا نہیں بلکہ میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں۔ آخر وہ مجھے اپنی بیٹی دیں گے تو مجھے بھی ان کا بیٹا بننا ہوگا۔ اور فکر مت کرو، میں ایک اچھا بیٹا بننے کی کوشش کروں گا۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا اسے شاپ کے اندر لے جا رہا تھا۔ جبکہ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اس طرح ہو جائے گا یہ تو پریا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جو انگوٹھی اس نے آرڈر کی ہوئی تھی وہ انگوٹھی وہ اب اس کے ہاتھ میں پہنا کر چیک کر رہا تھا۔
سر یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، میں اسے نہیں پہن سکتی، پلیز اس طرح سے نہ کریں۔ وہ اپنے ہاتھ میں قیمتی ہیرا دیکھ کر انگوٹھی اتارتے ہوئے بولی، میں نے تم سے نہیں پوچھا کچھ بھی لڑکی، اور یہ میری چوائس ہے۔ صرف یہ انگوٹھی ہی نہیں بلکہ آنے والی زندگی میں تمہیں میری مرضی سے تیار ہونا ہوگا، سجنا سنورنا ہوگا، اور ویسے بھی یہ انگوٹھی میں تمہیں آج دینے کے لیے ہرگز نہیں لایا، یہ تو ہماری انگیجمنٹ رنگ ہے جو میں تمہیں منگنی والے دن پہناؤں گا۔ فی الحال تو میں صرف تمہیں چیک کروا رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پہ کیسی لگتی ہے۔ ویسے تمہارے خوبصورت ہاتھ نے اس انگوٹھی کو اور خوبصورت کر دیا ہے۔ وہ نرمی سے اپنے لب اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایم سوری۔ اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ نکالنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ چلیں گھر چلتے ہیں، بہت وقت ہو گیا ہے، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ پہلے ڈنر تو کر لیں، پھر گھر چلتے ہیں آرام سے، لیکن اس سے پہلے تم یہاں آؤ کیونکہ میں تمہارے لیے کچھ پسند کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سر، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس طرح گفٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ ذرا سخت لہجے میں بولی۔ لیکن میں پھر بھی تمہیں کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں، وہ اپنی ضد پر اڑا۔ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ایک بہت سی خوبصورت پینڈنٹ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ دکھاؤ مجھے، اس نے شاپ کیپر سے کہا، جو کب سے ان دونوں کی گفتگو سنتا ان کے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ ویسے بھی دامش شاہ کو تو اس شہر کا بچہ جانتا تھا، اور جتنی مہنگی انگوٹھی اس نے کچھ دیر پہلے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خریدی تھی، اس سے زیادہ ایکسپینسو اس دکان میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں یہ کافی خوبصورت ہے، اور یہ تب اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا جب یہ تمہارا حصہ بنے گا، وہ بے حد پیار سے پینڈنٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ سر مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، اس سب چیزوں کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، پلیز یہ سب کچھ مت کریں، یہ کافی مہنگا لگ رہا ہے، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی، پلیز آپ۔ دیکھو پریا، تم میری ہر بات سے انکار کر کے مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ آج تک کسی نے میرے سامنے یوں انکار نہیں کیا جس طرح سے تم کر رہی ہو۔ تمہیں شاید میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں تمہارے لیے گفٹ خریدنا چاہتا ہوں، تو مطلب کہ میں تمہارے لیے گفٹ خریدوں گا، اور میں تمہیں اپنے ساتھ اسی لیے لایا ہوں۔ یہ بات تم بھی پہلے سے ہی جانتی ہو کہ دادی کی رپورٹس صرف ایک بہانہ ہے، تم نہ جانے کیوں کب سے دادی کی رپورٹس کی بات کیے جا رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ دادی کی رپورٹس لانے کے لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ تو میں رضوان کو بیچ کر منگوا سکتا ہوں۔ میں تمہیں یہاں اپنے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے لایا تھا تاکہ تم مجھے سمجھو، میرے بارے میں جانو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، کیونکہ ہمارا یہ فیصلہ ہماری آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین فیصلہ بنے گا۔ لیکن تم میرے ساتھ اتنی زیادہ انکمفرٹیبل رہو گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔